ہوا ہے کیونکہ مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ٹریڈیشنلی اور روایتی طور کے اوپر پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے ہمدرد ہیں، اور نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک سیریس ڈیبیٹ اب پی ایم ایل این کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں لیڈرشپ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مثبت ڈیبیٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن یہ وفاق کی جماعتیں ہیں، اور ہمیں ان کو بحیثیت جماعت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان ایلیمنٹ سے یہ جماعتیں جان چھڑائیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جلد اپنی مکمل طور شریف فیملی کو اپنی قیادت سے علیحدہ کریں گے اور ایک نئی مسلم لیگ نون بنائیں گے، اینڈ آئی وش دیم بیسٹ آف لک۔ ڈیل نہیں تھی، ڈیل کی چاہت تھی، اور یہ خیال تھا کہ ہماری ڈیل ہو جائے گی۔ جب ڈیل نہیں ہوئی ہے تو پھر سارے جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اب جیسے آج میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش شہباز شریف صاحب کو گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے گرفتار کرنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب تو کبھی گلگت بلتستان گئے ہی نہیں ہیں، ان کو تو نہ گلگت بلتستان میں کوئی جانتا ہے نہ ادھر کوئی جانتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہاں پہ گلگت بلتستان میں شہباز شریف صاحب تو اجنبی ہیں ان کے لیے، لہٰذا شہباز شریف صاحب کو اب گرفتار کس نے کرنا ہے؟ وہ عدالت نے کرنا ہے کیونکہ پری ریسٹ بیل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں بھی نون لیگ کے خلاف ہیں، فوج بھی نون لیگ کے خلاف ہے، اور ہم تو خیر خلاف ہیں ہی، تو پھر پورا پاکستان آپ کے خلاف ہے، تو آپ کیسے یہاں پہ جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے، کیا کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک اس وقت کسی گرداب میں آئی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے نکلنا کیسے۔ اچھا، بدقسمتی سے میں نے مشرف صاحب کے ساتھ سرو نہیں کیا، یہ بات شیخ رشید صاحب کو پتا ہوگی، کیونکہ شیخ رشید صاحب پاپولر آدمی تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ آپ شیخ رشید صاحب پہ کچھ بھی تنقید کر لیں لیکن یہ تنقید تو نہیں کر سکتے کہ وہ پاپولر نہیں ہے، وہ واقعی پاپولر آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک میں سوائے عمران خان کے یہ جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے ہماری، اس میں کس نے فوج کے مارشل لاء میں وہ شامل نہیں رہا؟ عمران خان شامل نہیں رہے ہیں کسی فوج کے مارشل لاء میں، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی جو ایک جدوجہد ہے وہ رہی ہے 22 سال، ورنہ پیپلز پارٹی کا جنم بھی جو ہے وہ مارشل لاء کی کوکھ سے ہوا ہے، پی ایم ایل این کا جنم بھی مارشل لاء کی کوکھ سے ہوا ہے، اور 22 سال کی اگر جدوجہد کسی لیڈر نے کی ہے اور اقتدار سے باہر رہ کے کی ہے وہ تو عمران خان نے کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ پاکستان کو اگر آپ ٹرولی ڈیموکریٹک کوئی لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو عمران خان ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ تو ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ جھگڑا نواز شریف صاحب کا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا کوئی اصولی جھگڑا تو نہیں ہے فوج سے، جھگڑا تو صرف یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پیسے جو باہر رکھے ہوئے ہیں، فوج اور عدلیہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ان پیسوں کو بچانے کے لیے، اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کیا نکات ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں؟ فوج کا کردار نہیں ہے سیاست میں، پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، فوج پاکستان کا ادارہ ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی کوئی جمہوریت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں،
ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم فوج کے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل بات کی ہے کہ فوج جو ہے وہ جس طرح کا اس کا ماضی کا روایتی سیاسی کردار رہا ہے پاکستان کے اندر، اس طرف جائے۔ نواز شریف صاحب کو جمہوریت کی خدمت کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے، آج بھی وہ تو ڈیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ان کا کیا پرابلم ہے فوج کے ساتھ؟ اور پھر دوسرا جو ہم حکومت ہے، ہم فوج کے اور جوڈیشری کے جو کردار ہے ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جوڈیشری کے اندر روزانہ ہمارے خلاف ریمارکس آتے ہیں، ایک چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ کو حکومت نہیں کرنی آتی، کوئی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہم تو ریئیکٹ نہیں کرتے۔ ہم اس لیے ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو کیا پرابلم ہے؟ 93 دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے آصف نواز جنجوعہ صاحب کو آرمی چیف مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی ہوئی۔ وحید کاکڑ صاحب کو مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی ہوئی۔ جہانگیر کرامت صاحب سے کو مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو مقرر کیا، ان سے ان کی لڑائی۔ اب اگر 150 آدمی ایک طرف ہے اور نواز شریف صاحب اکیلے ایک طرف ہیں تو کوئی غلطی تو نواز شریف صاحب کی بھی ہوگی نا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اتنے بڑے فرشتے تھے اور سارے دوسرے جو ہیں وہ خراب تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ صاحب جیسے کھلے دل کے آدمی کے ساتھ اگر کوئی نہیں چل سکتا اور اس کو اس پہ بھی گلے ہیں، وہ پھر کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ نہیں مجھے نہیں پتا طلال چوہدری صاحب کا، یقینی طور پہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ وہ پتہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے نا کمنٹ کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں میڈیسن کی قیمت میں آپ کو جو 94 میڈیسنز ہیں جن کی قیمت بڑھی ہے، اب یہ 94 میڈیسنز کی قیمت کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ ان کی قیمت 15 سے 20 سال سے ان میڈیسنز کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو فارما مینوفیکچررز ہیں انہوں نے یہ دوائیاں بنانی چھوڑ دی۔ وہ بنانی چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ یہ ساری دوائیاں بلیک میں اویلیبل ہیں، اور آپ بجائے اس کے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ریگولرائز کریں اور اس کے وہ مینوفیکچرر جو ہے اس کو بھی 4 پیسے بنانے دیں اور پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو، ہم پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 94 دوائیوں کی قیمتوں کے اوپر سے جو کیپ ہٹایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مینوفیکچرر اس کو دوبارہ بنانا شروع کریں اور ہمیں بلیک میں نہ ملے، ہمیں اویلیبل ہوں۔ اگر ہم ہر چیز کو یہ کر دیں گے نا کہ اس کی اپنا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر ہر وقت حکومت اپنی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوگی، پھر ملک نہیں ترقی کر سکتے۔ آپ کو سپلائی ڈیمانڈ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے لے کے جانا ہے۔ مہنگائی جو ہے اس میں مہنگائی میں کمی آنا بھی ضروری ہے، لیکن آمدنیوں میں بڑھوتری ہونا ضروری ہے۔ آمدنی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ فاروقی صاحب، جاوید صاحب۔ چینی تو نیچے قیمت اس ہفتے بھی نیچے آئی ہے، پچھلے ہفتے سے نیچے آنا شروع ہوئی ہے۔ اب امپورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے چونکہ ان کا سارا جہاز جو ہے یہاں پہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ویٹ کی قیمت میں بھی کمی آئے گی اور چینی کی قیمت میں بھی کمی آئے گی جو پہلے سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں بالکل آپ سے متفق ہوں۔ بھارت اس وقت دنیا میں ٹیررزم کا سب سے بڑا سپانسر ہے، چاہے نیپال ہو، چاہے چین ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے پاکستان ہو، اور جو کچھ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے اس کے لیے بھارت کو اس وقت دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ دنیا صرف چین دشمنی کا چشمہ لگا کے نہ بھارت کو دیکھے، بھارت کو اپنے میرٹس کے اوپر دیکھنا چاہیے، اور نریندر مودی کی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف سخت بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد